بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہمارے اسماء مرفوعہ کمپلیٹ ہو گئے تھے، جن میں سے افعال ناقصہ، ما ولا مشابہ بلیسا اور لا نفی الجنس، اور پھر ان کی مشق جو ہے وہ ہم نے کل حل کی تھی۔ اسماء مرفوعہ جو ہیں وہ 8 تھے، جن میں سے ایک فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، حروف مشبہ بالفعل جو ہے اس کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لا نفی جنس جو ہے اس کی خبر مرفوعات کے اندر شامل تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء منصوبہ پڑھیں گے، یعنی وہ اسماء جو کہ منصوب ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں اسماء منصوبہ سے مراد وہ جگہ ہیں یا وہ مقامات ہیں یا وہ محلات ہیں کہ جب بھی کوئی اسم ان مقامات پر آ جائے تو وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو اسماء مرفوعہ تو 8 تھے، لیکن اسماء منصوبہ جو ہے یہ ٹوٹل 12 ہے۔ ان میں سے 5 تو مفعول ہی ہیں۔ ویسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن مفعول جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا، بلکہ مفعول کی 5 قسمیں ہیں اور انہیں مفاعل خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح وہ تمام اسماء جن پر نصب آتی ہے، یا وہ تمام مقامات یا محل یا جگہ کہ کوئی بھی اسم جب ان محلات پر یا ان جگہوں پر آ جائے تو اس کو منصوب کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، کوئی بھی اسم جو ہے وہ بذات خود منصوب نہیں ہوتا، کوئی بھی اسم بذات خود منصوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ مخصوص جگہوں میں آنے کے بعد منصوب بنتا ہے۔ جیسے زید ہے، اب زید جو ہے اگر تو یہ فاعل کی جگہ پر آ جائے گا تو یہ مرفوع ہو جائے گا، اور اگر یہ مفعول کی جگہ پر آ جائے گا تو یہ منصوب ہو جائے گا، اور اگر یہ حرف جار کے بعد آ جائے گا تو یہ مجرور ہو جائے گا۔ گویا کہ زید یا کوئی بھی اسم بذات خود نہ مرفوع ہوتا ہے، نہ منصوب ہوتا ہے، نہ مجرور ہوتا ہے، بلکہ اس کو وہ جگہ جس جگہ پر وہ آ رہا ہے وہ جگہ اسے مرفوع، منصوب یا مجرور کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسماء منصوبہ جو ہے یہ 12 ہے۔ اسماء منصوبہ سے مراد وہ اسماء ہیں جن میں نصب کی علامت موجود ہو، یعنی ان کے اوپر نصب آتی ہو۔ سب سے پہلے ہے مفعول بہ۔ تو ہم ان جتنے بھی مفعول ہیں ان کی تعریفیں تو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ابھی فی الحال آپ ان کے نام یاد کریں۔ ایک ہوتا ہے مفعول بہ، ایک ہوتا ہے مفعول مطلق، ایک ہوتا ہے مفعول فی، اور ایک ہوتا ہے مفعول لہ، اور اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول معہ۔ تو یہ 5 تو مفعول ہی ہیں، ان کو کہتے ہیں مفاعل خمسہ، یعنی 5 مفعول۔ تو یہ پانچوں کے پانچوں مفعول جو ہیں یہ منصوبات میں سے ہیں، پانچوں کے پانچوں مفعول جو ہیں یہ اسماء منصوبہ میں سے ہیں، یعنی کوئی بھی اسم اگر مفعول بھی بن جائے یا مفعول مطلق بن جائے یا مفعول فی بن جائے یا مفعول لہو بن جائے یا مفعول معہ بن جائے تو وہ اسم جو ہے منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے حال، یعنی کوئی بھی اسم جو ہے وہ جب کسی چیز کا حال بیان کر رہا ہو، حالت بیان کر رہا ہو، جیسے کہتے ہیں جی جاء زید راکبا، آیا زید سوار ہو کر۔ تو یہاں جو راکبا ہے اس نے زید کے آنے کی حالت بیان کر دی ہے کہ وہ کیسے آیا ہے، وہ راکبا آیا ہے یعنی سوار ہو کر آیا ہے، ماشین پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک اسم جو ہے وہ تمیز ہوتی ہے، اسی طرح ایک اسم جو ہے وہ مستثنیٰ ہوتا ہے، پھر اسی طرح جو ہم نے پیچھے 4 چیزیں پڑھی تھی مرفوعات کے اندر، تو واضح بات ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں مبتدا اور خبر پر داخل ہوتی ہیں، تو مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ واضح بات ہے کہ وہ جو ہیں مبتدا اور خبر دونوں کو رفع نہیں دیتے تھے، نہ ہی دونوں کو نصب دیتے تھے، بلکہ وہ مبتدا اور خبر میں سے ایک کو رفع دینے والے امور تھے اور ایک کو نصب دینے والے امور تھے۔
تو جو چیز ان کی مرفوع تھی اس کو مرفوعات میں بیان کر دیا گیا، اور جو چیز ان کی منصوب تھی اس کو منصوبات میں بیان کر دیا گیا۔ تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا حروف مشبہ بالفعل کی خبر، تو ان زیدن قائم، تو حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے وہ تو مرفوع ہوتی ہے، لہذا اس کو مرفوعات میں بیان کر دیا گیا، اور جو ان کا اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کو منصوبات میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اسم۔ تو بیک وقت جو ہے حروف مشبہ بالفعل کا تذکرہ جو ہے وہ مرفوعات میں بھی آئے گا اور منصوبات میں بھی آئے گا۔ مرفوعات میں اس اعتبار سے آئے گا کہ ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور منصوبات میں اس اعتبار سے آئے گا کہ ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ یہ جو آخری چار ہیں یہ مرفوعات کے اندر بھی آتے ہیں اور یہ منصوبات کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو حروف مشبہ بالفعل جو ہے ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لہذا اس کو یہاں منصوبات میں بیان کر دیا، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، لہذا اس کو ہم نے مرفوعات کے اندر بیان کر دیا۔ اسی طرح افعال ناقصہ ہے، تو افعال ناقصہ جو ہیں ان کا بھی اسم ہوتا ہے اور ان کی بھی خبر ہوتی ہے، تو ان کا جو اسم ہے وہ تو مرفوعات میں وہاں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک ان کی خبر ہوتی ہے وہ یہاں پر منصوبات کے اندر ہم نے بیان کر دی ہے۔ پھر اسی طرح ما والا مشابہ بلیسا ہے، تو ما والا مشابہ بلیسا یہ بھی چونکہ افعال ناقصہ جیسا ہی عمل کرتے ہیں، تو ان کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور ان کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح لا نفی جنس ہے، تو لا نفی جنس جو ہے ان کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور ان کی جو خبر ہے وہ مرفوع ہوتی ہے جو وہاں پر بیان کر دی گئی۔ تو آج جو ہے آپ لوگ صرف اتنا ہی یاد رکھیں کہ منصوبات جو ہیں وہ 12 ہیں، ان کی یہ تعداد ہے، یہ تعداد اچھی طرح سے یاد کرنی ہے، اور ان میں سے کوئی جو ہے وہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معاہ، اسی طرح باقی۔ تو یہ 12 جو ہیں یہ منصوبات ہیں، ان میں سے 5 جو ہیں وہ مفعول ہیں، اور 4 وہی چیزیں ہیں جو ہم نے مرفوعات میں پڑھی ہیں، صرف خبر اور اسم کا فرق پڑے گا۔ جو وہاں پہ جن کی خبر جو ہے وہ مرفوع تھی ان کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور جن کا اسم جو ہے وہاں پہ مرفوع تھا ان کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ تو صرف 3 چیزیں آپ نے مزید یاد کرنی ہے، حال، تمیز اور مستثنا۔ حال، تمیز اور مستثنا، باقی مفعول زیادہ کیوں ہیں اور پھر ان میں سے ان کی الگ الگ اقسام جو ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے مستقبل میں نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ان میں ہم چند ایک چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ جو مفعول ہوتے ہیں ان میں سے سب سے بنیادی مفعول جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی ہوتا ہے، سب سے بنیادی مفعول جو ہے وہ مفعول بھی ہے۔ تو اصل میں آج ہمارے ہاں ایک پروگرام ہے ادھر مسجد میں نا، تو لوگ جو ہیں وہ مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں اور بلا بھی رہے ہیں، تو میرا خیال ہے آج ہم اتنے لیسن پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کر لیں گے انشاءاللہ، یا تو کسی ٹائم اضافی ٹائم لگا لیں گے کل، یا پھر جو ہے ہم کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ اس میں سے کچھ پڑھ لیں گے۔ جی ٹھیک ہے جی، سب لوگوں کو خبر مل گئی ہے؟ جی استاد محترم۔ ہاں چلیں، آج کی کلاس ہم یہیں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔